سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے سمندر پار پاکستانیوں کے حقوق کے لیے دی گرینڈ اوورسیز کلب تشکیل دے دیا۔ دی گرینڈ اوورسیز کلب کے زیر اہتمام مانچسٹر میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب کی نقابت کے فرائض چودھری عمران نے سر انجام دیے۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا تھا کہ حکومت $1 ارب کے لیے IMF کے سامنے نال رگڑ رہی ہے۔ اگر وہ سمندر پار موجود پاکستانیوں کی جائیدادوں کے قبضے ہی چھڑا دے تو سمندر پار پاکستانی زر مبادلہ کی صورت میں پاکستان کی معیشت کو ترقی کی منزلوں پر گامزن کر دیں۔ انہوں نے سمندر پار پاکستانیوں کو مقامی سیاست میں حصہ لینے تاکہ وہ پاکستان کے مفاد کے لیے عالمی لیول پر آواز اٹھا سکیں۔ اس موقع پر انہوں نے تمام میڈیا بشمول جذبہ نیوز کا شکریہ ادا کیا۔ صدر نارتھ ویسٹ چودھری رضوان نصیر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز کلب کا مقصد سمندر پار پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ پروگرام کے آرگنائزر چودھری نواز کا کہنا تھا کہ گورنر چودھری سرور سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر آف بولٹن اختر زمان، چودھری جعفر اقبال، وائس پریزیڈنٹ GOC راجہ عادل، جنرل سیکرٹری مصدق اور انفارمیشن سیکرٹری شاہد کھوکھر کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایسے پلیٹ فارم کی اشد ضرورت تھی جو بغیر کسی سیاسی وابستگی خالصتاً اوورسیز کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج GOC کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو چیئرمین چودھری سرور صاحب آج ہمارے آئے تھے اور انہوں نے نارتھ ویسٹ اور لنکا شہر اور اس کے علاوہ جو اسکاٹ لینڈ کی باڈیز کا یہاں پہ آج ان کی لانچنگ کی ہے۔ اس حوالے سے کافی سارے دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کا مقصد کیا ہے۔ سو بیسیکلی یہ اوورسیز کے حوالے سے ایک آرگنائزیشن ہے جس کا مین مقصد صرف اور صرف اوورسیز کی خدمت کرنا ہے، اور اس میں کوئی سیاسی جماعت نہیں، کسی قسم کی پولیٹیکل جماعت نہیں۔ خاص کر جو اوورسیز کے مسائل ہیں جن میں سر فہرست لٹیگیشنز ہوگی، پراپرٹی کے مسائل ہو گئے، ٹریولنگ کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ پاکستان میں ہر جگہ ہمیں اپنے بیک پہ پائیں گے، اور ہم ان کے جو مسائل ہیں وہ ترجیح بنیادوں پہ اور تیز ترین اور سستا اور سب سے تیز ترین انصاف ہم انہیں دلائیں گے۔ اس آرگنائزیشن کا بیسک جو مقصد ہے وہ اوورسیز کی خدمت کرنا ہے۔ جی، میرے ساتھ چودھری محمد نواز صاحب موجود ہے یہاں پہ۔ اوورسیز کے کلب کے بارے میں چودھری صاحب تھوڑا سا بتائیں جذبہ کے دیکھنے والوں کو کہ یہ کیسے آپریشن کریں گے آپ لوگ۔ جی، جو اوورسیز کلبز ہے بیسیکلی اس کا ہے جی کہ اس کا پراپر ایک سسٹم میکنزم ہے۔ اس میں جو ہماری پاکستان سے ریٹائر بیوروکریسی، جج جنرلز اور جسٹس ہیں وہ اس کو آن کر رہے ہیں پاکستان میں۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک سسٹم ہے، وہاں پہ سسٹم میں جو لوگ ورک کرتے ہیں وہی سسٹم کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ تو جو اوورسیز پاکستانی کے موسٹلی مسائل ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ پراپرٹیز کے ہیں، جائیداد کے ہیں، ڈائسپورا کو ساری پرابلم ان سے شروع ہوتی ہے۔ تو ان سب کو سلوشنز کے لیے یہ چودھری صاحب نے ایک نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہے کہ اس میں ساری پارٹیاں شامل حال ہیں، صرف پاکستانیوں کے لیول پہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں اس کے جو ابھی آرگنائزیشن بننے جا رہی ہے، جو گلف ریجن ہمارا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ UK الحمدللہ آج آگے نیکسٹ ویک تک مکمل ہو رہا ہے سارا، پھر اس کے بعد امریکہ کی ہے۔ سو یہ ایک ایسا ڈائسپورا ہے جس کو آج آپ نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر تھا مانچسٹر میں، جو کہ ساری سیاسی پارٹیوں کے کارکنان، قیادت، لیڈرشپ یہاں پہ موجود تھی، جو رونق افروز ہوئے، اور ان سب نے اس کو امپاور کیا تاکہ پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں وہ پاکستانیوں کی اس اوورسیز کی دہلیز پہ ان کو بیک کیا جائے، ان کو ٹریک کیا جائے اور ان کا سلوشن دیا جائے۔ چودھری صاحب دیکھنے میں سننے میں بڑا اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے، بڑی میٹھی میٹھی آپ باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو کمپلیکیشنیں ہیں میرا خیال ہے آپ کو بھی بہت اس کا زیادہ علم ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام ہے جو آپ جس کا آپ نے بیڑا اٹھایا؟ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں یہ آسان نہیں، بلکہ یہ آپ کہہ لیں کہ وہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ اور ہم پریکٹیکلی شاید کھوکھر صاحب میرے ساتھ ہیں، ہم نے 2-4 پراپرٹیز کے ایسے ایشوز کو ہم فیس کر چکے ہیں، کیونکہ جو پراپرٹیز کا ایشو ہے وہ کوئی عام بندے کا وہاں نہیں ہوتا، وہاں کی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو آپ کی سیاست کی ٹاپ قیادت ہے، وہ اس میں انوالو ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ دیکھیں جی، لیس الانسان الا ما سعی، تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہی دیتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور انشاءاللہ ہم اس میں سکسیزفل بھی ہوئے ہیں۔ ہم پہ راضی ہیں، ہم نے کوشش کی ہے، اور اب چونکہ ایک میکنزم کے تھرو ہم آ رہے ہیں، اس کا ایک پراپر سسٹم ہے۔ جیسے ہی کمپلین یہاں سے لانچ ہوگی تو اس بندے کو مکمل بیک اپ ملے گا کہ آپ کا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے اور اب وہ کس سٹیج پہ ہے، اس کا سلوشن کہاں تک ہے۔ تو اس طرح لوگوں کی سنوائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ جی، کشمیر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ کشمیر کے حوالے سے یاسین ملک صاحب کی جو کنوکشنز ہے اس پہ
آپ سب کو نالج ہے, آپ کے علم میں ہے, اور جو سرور صاحب نے اس میں یہ سب سے بہترین قدم اٹھایا ہے, وہ ہاؤس آف کامنز کے لیے ہم نے پٹیشن دائر کیا ہے, جس کے لیے ہمیں کم از کم 1 لاکھ سائنی چاہیے. 10,000 سے اوپر سائنی آج ہم نارتھ ویسٹ سے جو کروا کے دے چکے ہیں, اور انشاءاللہ اس کمپین کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ کشمیر ہم سب کا ہے, کشمیر مسلمانوں کا ہے, کشمیر پاکستان کا ہے, وہ سب ہمارے بھائی ہیں. اور اگر ہم اپنے بھائیوں کی آواز ڈایاسپورا جو اوورسیز میں بیٹھا ہوا نہیں اٹھائے گا, تو ان کے حق کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اپنے ساتھ زیادتی ہے. ہم نے کشمیر کے مسئلے پہ صرف یو کے نہیں, جرمنی برلن میں ہو, وہ ہمبرگز میں ہو, وہ نہ اپنا ٹرافلگر اسکوائر میں ہو, کوئی ایسا احتجاج نہیں جو کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم نے کشمیر کے لیے نہیں کیا. تو ہم اس میں شامل حال ہیں جی, اور انشاءاللہ ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے جب تک ہندو بنیا کشمیر کو آزاد نہیں کرتا. ہم اس جہاد میں شامل حال ہیں. اوورسیز کلب کے انفارمیشن سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاید کھوکھر صاحب, ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو گرینڈ اوورسیز کلب ہے اس کے کیا مقاصد ہیں اور ابھی تک کیا اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گرینڈ اوورسیز کلب جناب چودھری سرور صاحب نے تشکیل دیا ہے, جس کا مین مقصد اوورسیز جو ہم لوگ ہیں ان کے پرابلمس کو سالو کرنا. جو ہمارا میجورٹی مسئلہ ہے وہ قبضہ گروپ کے ساتھ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اس کی برانچز 66 برانچز ہیں, یونیورسل, امریکہ, کینیڈا, مڈل ایسٹ. اور ہمارا یہ ایم ہے کہ جس طرح کہ ہمارے لوگوں کو زمینوں کے مسئلے ہیں یا ان کو تھانے کچہری کے مسئلے ہیں, ان کو ہم اپنی طرف بتائیں گے اور ان کو یہ انفارمیشن دیں گے, تاکہ وہ, اور ہماری اپنی ویب سائٹ بھی لانچ ہوئی ہے جس کے ذریعے آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم ان کا کیس ہمارا ہیڈ آفس جو لاہور میں ہے اس میں پٹ اپ کریں گے اور ان کو فل فلیج سپورٹ کریں گے تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ جلد از جلد حل ہو سکیں. اور ابھی تک یہ لانچ تھی, پہلا پروگرام تھا, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگوں کو اس کے متعلق معلوم ہوگا اور ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے گا اور ان کی پریشانیوں میں کمی آئے گی. آپ کا صدر ہیں محمد عمران چودھری عمران صاحب میرے ساتھ نارتھ ویسٹ کے, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اوورسیز کلب کے بارے میں سر آپ نے بڑی اچھی کمپیئرنگ بھی کی, کافی کچھ بتایا ہال میں لوگوں کو, لیکن ہمارے جذبہ کے جاننے والوں کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کیسے کام کریں گے آپ لوگ. یہ جو اوورسیز کلب ہے بیسکلی یہ تو چودھری سرور صاحب اس کے چیئرمین ہیں, فارمر جو گورنر ہیں, انہوں نے یہ لانچ کیا ہے اور انہوں نے پورے یو کے میں اور پوری دنیا میں اپنی ٹیم بنائی ہے. میں تو آج ایک بحیثیت مہمان اور کمپیئر کی حیثیت سے شریک ہوا ہوں. اس میں جو اوورسیز کے جو مسائل ہیں ہم تمام لوگوں سے ڈھکے چھپے نہیں ہوئے. زمین وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, سارے جو اور دوسرے مسائل ہیں لوگوں کے, بیسکلی انہی کو کیٹر کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. لیکن اس میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا منفرد چیز یہ ہے کہ چودھری سرور صاحب پچھلے کافی عرصے سے پاکستان میں موجود تھے, اداروں کے ساتھ ان کا پروسیس کیا ہے, اداروں میں کس طرح کام ہوتے ہیں پاکستان میں, پھر اس کے بعد وہ یہاں سے گئے ہیں, اوورسیز کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں تو وہ سمجھتے ہیں, وہاں کو بھی سمجھتے ہیں, یہاں کو بھی سمجھتے ہیں. چودھری صاحب مافیا وہاں پہ جتنا اسٹرانگ ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, وہاں پہ یہاں کے لوگ وہاں جا کے اس مافیا کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے کسی بھی ملک کے, تو اگر لوگوں کو ایک پروسیس سٹریم لائن ہو کے مل جائے, یعنی جب ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ 1 2 3 اس طرح جب اتریں گے, بورڈنگ ہوگی, اس کے بعد سامان لیں گے, اس کے بعد باہر نکلیں گے, یہ پروسیس ہے نا. اسی طرح اداروں کا جب پروسیس ہے جو کہ پاکستان میں یہ سٹیزن پورٹل ایک لانچ کیا گیا تھا, وہاں بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوئے. اسی طرح جب مختلف ادارے مضبوط ہوں گے تو لوگ پھر وہ ان کے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے, جب یہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے, جس بندے کا جہاں کوئی موقع ملتا ہے اس کو وہ وہاں سے وہ بندے کو نقصان بھی پہنچاتا ہے, فائدہ بھی اٹھاتا ہے. اور خاص طور پر ہمارے اوورسیز جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ, تو بس یہ ابھی کچھ دنوں سے یا آپ کہہ لیں کچھ مہینوں سے ایسا سلوک ہو رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی اچھوت مت رہے ہیں جیسے تو اوورسیز کے ساتھ. اور لیکن جب باری آتی ہے کہ اوورسیز پیسے بھیجتے ہیں اور اوورسیز کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے, وہ تو کہتے ہیں, لیکن ان کی ریکگنیشن اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے. تو میں تو آپ کے توسط, آپ کے چینل جذبہ کے توسط سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی بیک بون ہے تو ان کو بیک بون سمجھیں بھی.
उनको अछूत तो ना समझे ना। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर कहीं किसी जगह चला जाए उधर, तो आपको ऐसा आप उसको बर्दाश्त नहीं करते। जो सरवर साहब ने जी आज इवेंट किया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने हैं उनके मसाइल हल करने के लिए, जायदाद के काफ़ी मसले अपने जितने पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान में होते थे, चोई साहब ने उनके हल करने के लिए ओवरसीज़ कमेटी बनाई है। तो वो जो सोसाइटी है वो अपना काम काफ़ी कर रही है। तकरीबन मेरे ख्याल से अबाउट 50 जी है उनकी है ब्रांचेज होंगी ऑल ओवर द यूरोप। तो वो काफ़ी फ़ायदा अपने पाकिस्तानी सभी को होगा जिनको जायदाद का मसला है। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। गवर्नर साहब की टीम पाकिस्तान में यूके में चौधरी रिजवान नसीर की क्यादत विच भी इन द नॉर्थ वैस्ट असी इंशाल्लाह बंदियां दे मसाइल सॉल्व कराने। मेरे साथ राजा आदिल साहब बैरी से हैं, वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। इनसे पूछते हैं जी, सबसे पहले तो आपको जज्बा की टीम की जानिब से मुबारक हो, और ये बताएं कि आपके फ़राइज़ क्या हैं। जी सबसे पहले मैं जज्बा की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारे इस प्रोग्राम की बहुत अच्छी कवरेज की। और जो फ़राइज़ की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये जो ओवरसीज़ क्लब बनाया गया है, इसका सही जो मकसद है ये हेल्प डेस्क है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को मुहैया किया गया है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये महसूस करते थे कि अब तक कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है, कोई ऐसा क्लब नहीं है जो सही मानों के ओवरसीज़ के मसाइल को उजागर करे और उनका हल किया जाए। और ये जो ओवरसीज़ क्लब यहाँ बना, जिसकी आज ये इफ्ताही तकरीब थी, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ, ये ओवरसीज़ जो है ये 64 ममालिक जो हैं वहाँ पे भी ये हो चुका है। और ये एक पूरी टीम ओवरसीज़ के मसाइल को हल करेगी और ये ओवरसीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेगी। जी, अगर कोई शख्स फ़ोन करता है तो वो कहीं आंसरिंग मशीन पे तो नहीं जाएगा, या कोई उधर बैठा होगा फ़ोन सुनने के लिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लाहौर सेक्रेटेरिएट में हमारा जो स्टाफ है बैठा हुआ है वहाँ पे, उनको ये तनबीह की गई है कि कोई भी कॉल आती है आप उसको रिस्पॉन्ड करें, उनका नाम नोट करें, उनका जो इशू है वो रिजॉल्व करें। इसलिए मैंने ज़्यादातर लोगों को ये रिक्वेस्ट की है कि जिन लोगों के ओवरसीज़ के इश्यूज़ हैं, प्लीज़ आप ईमेल करें, क्योंकि ईमेल जो कि डॉक्यूमेंट होगी और उस ईमेल से हम लोग मुतलका डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे और आपका वो मसला हल होगा। जी, मेरे साथ मलक इब्रार हुसैन मौजूद हैं लंका शहर से। ये एडिशनल सेक्रेटरी का इन्हें ओहदा मिला है। सबसे पहले तो जी मैं अपनी और अपनी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये बताएं जज्बा के देखने वालों को कि आपके फ़राइज़ में क्या क्या कुछ शामिल है। जी, बहुत शुक्रिया जी। ये सबसे पहले तो मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपना इज़हार ख्याल कर सकें। अब हमने जो सोचा है उसको आवाम के सामने ला सकें। बैरून मुल्क जितने भी मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि ज़मीनों पर कब्ज़ा, जायदादों पर कब्ज़ा, मकानात पर कब्ज़ा। और सबसे बड़ा जो इशू पिछले साबका दौरे हुकूमत में आया है वो है कि हमें जब भी पाकिस्तान जाना है तो हमें 1000-1200 पाउंड का नया फ़ोन लेना पड़ता है। हमें हमारे अपने ज़ाती फ़ोन पर ई टैक्स लगा दिया गया है। इसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे और हर जो भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उनकी मुश्किलात की आवाज़ हम बनेंगे और इंशाल्लाह ये आवाज़ हम आला ईवानों तक पहुँचाएंगे। अल्लाह करे जी आप कामयाब हों, हम लोग भी आपके पास आएँ जो भी कोई मसाइल हो। क्या आप समझते हैं कि ये बहुत ही आसान काम है पाकिस्तान में मसले हल करना? अभी रिसेंटली आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, ब्रिटिश बंदा यहाँ से गया हुआ था, पाकिस्तानी मैंगो की रेडी के ऊपर उसका झगड़ा हुआ तो पुलिस ने उसे इतना ज्यादा मारा कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल इंशाल्लाह होगा, कोशिश इंसान को करनी चाहिए। इससे पहले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमिश्नर पंजाब में बना जाए, कमिश्नर ऑफिस, तो वहाँ पर शिकायत सेल था। इसी तरह अब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो साबका पंजाब के गवर्नर हैं, वो उनके ब्यूरोक्रेसी के साथ भी अच्छे तल्कात हैं। हमने एक लोकल ब्रांच भी बनाई हुई है जिसकी चेयरमैन है रिजवान अली शाह साहब, उनकी भी काफ़ी ईवानों तक पहुँच है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लोगों की आवाज़ बनकर उभरे। इनसे पूछते हैं जी सर, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं इस क्लब में? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस क्लब का,
اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں جو ہے سرور صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہم جو اوورسیز ہیں ان کے لیے ہم کام کریں. اور بینگ اے پروفیشنل، بینگ فرام لا بیک گراؤنڈ، میں پاکستان میں وکالت کرتا رہا اور ادھر بھی 11 سال ہو گئے مجھے وکالت کرتے ہوئے. تو ہم لوگوں کے کافی میٹر پہلے بھی ڈیل کر رہے ہیں، امیگریشن میٹر یہاں کے لوکل. تو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے کافی سارے مسئلے مسائل ادھر ہیں پاکستان میں، اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان کی جو بھی ان کی توقعات ہیں، جس طرح کے ان کے مسائل ہیں، کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، کوئی لیٹیگیشن میٹر ہیں یا باقی کوئی جو بھی کسی قسم کے میٹر ہیں، تو انشاءاللہ ہم وہ جو ہے نا اس کو ڈیل کریں گے. راجہ صاحب، آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ تو سب کچھ ایزی ہے، آپ یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں، ای میلوں کے اوپر کام ہو جاتا ہے، پاکستان میں تو بڑے جھنجھٹ ہیں، یہاں کے لوگ وہاں پہ جا کے کیسے مسائل حل کریں گے؟ سینیریو بالکل ایبسلیوٹلی آپ جو بتا رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. یہاں لیگل میٹرز بڑے ایزیلی وہ سالو ہو سکتے ہیں، ہم ہر روز کرتے ہیں. پاکستان میں تھوڑی کمپلیکیشن ہے، لیکن جب آپ کے پاس ول، آپ کے پاس ڈٹرمنیشن ہو، آپ کے پاس ٹیم ہو اور آپ کا جو ہے نا ایک جائز مسئلہ ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا ایسی پرسنالٹی چودھری سرور صاحب ہیں، وہ ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو مسئلہ ہے اس کا حل وہ ادھر نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ہم اس کو کتنا ایکسپیڈیشیسلی اس کو اور کتنا جو ہے نا اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہم ان کو جو ہے نا وہ حل کریں گے. تو اسکندر نواز موجود ہیں جو کہ لنکا شہر کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی سر آپ کی خدمات میں کیا کیا کچھ ہے، کیا آپ بینیفٹ دیں گے عام لوگوں کو؟ سر یہ اسپیشلی جو ہمارے اوورسیز ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں پاکستان میں زمینوں کے اور دوسرے جو قبضہ مافیا ہے، اور اس طرح ہمارے بچوں کے جو مسائل ہیں، ہمارا فوکس ان پہ ہے کہ جن فیملیوں کا پاکستان میں کوئی زیادہ واسطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، ہم ان کے لیے جو ہے مدد کریں گے. چودھری صاحب قبضہ مافیا تو وہاں پہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، جیسے چودھری نثار جیسے لوگ، یہ ہمارے گورنر صاحب جیسے لوگ یہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. تو آپ لوگ یہاں سے جا کے کیا مدد کریں گے ہمارے جیسے لوگوں کی؟ ہمارا یہ جو گرینڈ الائنس بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں ہم نے ایکسپرٹ جو ہیں وہ شامل کیے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے جتنی ہم ان کو ریلیف دے سکتے ہیں، جو ہم اپنی طرف سے ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مانچسٹر کی بڑی سیاسی اور سماجی شخصیت، بلکہ آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی مشہور سماجی شخصیت، سیاسی شخصیت، سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، چودھری مسرت صاحب. ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو گرینڈ اوورسیز کلب بنایا گیا ہے، تشکیل دیا گیا ہے، اس کے اوورسیز کو کیا فوائد ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ گرینڈ اوورسیز کلب نارتھ ویسٹ کے جو آرگنائزر ہیں جنہوں نے آج یہ بڑا خوبصورت فنکشن ارینج کیا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ بھئی اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بھائی اوورسیز پاکستانی جہاں پہ بھی آباد ہیں ان کے بے شمار مسائل ہیں، جس میں میجارٹی کا جو تعلق ہے مثلا زمینوں کے، پلاٹس کے، اور کچھ فیملیز ایشوز ہیں جو وہاں کی عدالتیں ہیں، وہاں کی انتظامیہ ہے، ان کو بڑا جو ہے ڈیلے کرتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے آتے ہیں، ان کا 2-4 ہفتے کا جو ہے نا وہ چھٹی ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں میں سمجھ یہ بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں. جیسا کہ جو گورنر صاحب جو ہے انہوں نے اپنے پچھلے دور میں بھی اس پہ بہت کام کیا ہے، میں بھی اس کا ایک حصہ بھی ہوں ہمیشہ. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے نا چونکہ یہ نان پولیٹیکل بھی ہے فرسٹ ٹائم، تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا ہمارے مسائل کو حل کرنے میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر خان، بیورو چیف جذبہ نیوز مانچسٹر. میں آج مانچسٹر کے مقامی ہال نواب انٹرنیشنل ریسٹورنٹ پہ موجود ہوں، جہاں پہ گرینڈ انٹرنیشنل کلب کا انعقاد کیا گیا. میرے ساتھ مانچسٹر کے بہت ہی ایک جسے کہہ سکتے ہیں آپ رہنما ہیں، 50 سال سے آلموسٹ مانچسٹر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. راسب خان 55 ایئر سے مانچسٹر میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. راسب خان صاحب موجود ہیں، پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہیں. آج انہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سے نوازا گیا ہے، فائنینشیل سیکٹری سے آپ کو جی ذمہ داری سے نوازا گیا ہے. جی راسب خان صاحب، یہ بتائیں کہ یہ کلب کی کیا کس کام آئے گا یہ، اور اس سے ہم جیسے لوگوں کو جو مانچسٹر میں لوگ رہ گئے ہیں
क्या फ़ायदा होगा? ये ग्रांड क्लब जो है ये जनाब चौधरी सरवर साहब जो एक्स गवर्नर पाकिस्तान के रहे हैं, ये उन्होंने ये इसका इनकाद किया है। और ये जो ग्रांड क्लब है इसका मेन मकसद ये होगा कि जो पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके साथ जो जायदाद के मसले में या और दीगर मामलात में जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं या ग्रीवेंसेस होते हैं, उनके साथ ये ग्रांड क्लब जो है वो डील करेगा। ठीक हो गया जी। इसमें क्या कुछ ये है कि कुछ प्रायोरिटी है या कि आप लंदन के लोगों को प्रायोरिटी देंगे या मैनचेस्टर के लोगों को प्रायोरिटी देंगे या कि सियासी बेस के ऊपर किसी को प्रायोरिटी देंगे कि आपके जो करीबी दोस्त होंगे उनका काम पहले होगा? ये जो है ना फ्री ऑफ एनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। इसमें पाकिस्तान की जो सारी पार्टीज हैं इसमें जो है वो शराकतदार हैं और ये सब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है और इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है। जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिस भी मुल्क में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या किसी और मुल्क में भी रहते हैं, तो किसी भी नॉन प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ये जो क्लब है, ग्रांड क्लब है, उनकी शिकायत, उनकी तकलीफ जो है उनके साथ डील करेगा और उनकी इस सिलसिले में तकलीफ दूर करने में जो है वो मुआवनत करेगा। इस प्रोग्राम में मैनचेस्टर के अलावा बरतानिया भर से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत रजिया चौधरी, लॉर्ड मेयर आबद चौहान, मेयर ऑफ बोल्टन अख्तर जमान, कौंसलर शहबाज आरिफ, डॉक्टर इब्रार, चौधरी रिजवान, शाहिद खोखर, राजा आदिल शरीफ, बहादुर खान, हाजी अल्ताफ, महमूद असगर चौधरी, मुगल मोहम्मद इशफाक, आमिर खान, राजा आमिर मकसूद, राना सत्तार, हाफिज हबीबुल्ला और मोअज़्ज़िज़ीन की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट राजा आमिर मकसूद, जज्बा न्यूज़, बरतानिया।